الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی شان والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ، حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ، بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، کرب و بلا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے، شہادت قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ آج دیکھو یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی لے گا تو گالی ہی دے گا، لیکن کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا مدرسہ نہیں، چاہے اہل سنت کا ہو یا ہر جگہ حضرت حسین کی مناقب پر ہر حسین کی تعریف ہوگی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب تک قربانی نہیں دو گے، مال نہیں کھاؤ گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے مال کھانی۔ محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں کہ یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یعنی 10ویں کا روزہ، یہ تو حضور نے فرمایا کہ کفارۃ السنۃ التی قبلہ، جو پہلا سال گزر گیا گناہوں کو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ کربلا نہیں ہے، اس کی وجہ شہادت حسین نہیں ہے۔ ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور ہجرت فرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے 10 کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم دیا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں بھی، تاکہ یہودی اسے تشابہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے، یاد رکھو کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، افضل یہ ہے، کیونکہ حدیث میں اس نے فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ نے نصیب کیا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ 9 اور 10۔ اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکے، صرف 10 کا روزہ رکھے تب بھی جائز ہے۔